وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نادران ساری حاضر خدمت ہیں، آپ کے لیے ہم ایک نئی ایپیسوڈ لائے ہیں، سورہ البقرہ آیت 61 اور 62۔ تو آئیے پہلے تلاوت سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی ازواجہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان آیات کا جن کا آپ نے ابھی تلاوت سنی ہے، اس کا ہم ترجمہ ورڈ ٹو ورڈ سمجھیں گے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کی مختصر تشریح کریں گے۔ تو آئیے ورڈ ٹو ورڈ کرتے ہیں۔ وا اور از، جب اس ہم نے آپ کو بتایا کہ اس جو ہے وہ کسی واقعے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور اس کرو فعل یہاں ہوتا ہے کہ اس کرو یاد کرو۔ وَإِذْ، اور جب قل تم کہا تم نے، کس سے کہا؟ یا موسیٰ، اے موسیٰ، کیا کہا؟ لن نصبرا، لن ہرگز نہیں، یہ ناصب مضارع ہے اور اس کی میننگ ہوتے ہرگز نہیں ہم صبر کریں گے، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے۔ کس چیز پر؟ علی طعام واحد، ایک کھانے پر، علی پر، طعام کھانا، واحد ایک، اور واحد کھانا کیا تھا ان کا؟ من اور سلوہ، جو ان کو بغیر کوشش اور محنت کے گھر بیٹھے مل رہا تھا۔ فَادْعُوا لَنَا، فَادْعُوا، اب اس میں دیکھیں یہ جو ہے آپ کا دال اینڈ واو اس کا روٹ ورڈ ہوگا، اور یہ آپ کو حکم ہے، اس میں امر ہے۔ فَادْعُوا، پس دعا کر، لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، یخرج نکالے، دیکھیں یہ بھی جو ہے وہ امر ہے، یخرج نکالے، لنا ہمارے لیے، مما اس سے جو، من اور ماں کو ملا کے یہ لفظ بنا ہے مما، تنبت الارض، تنبتو نون باتا اس کا روٹ ورڈ ہے، تنبتو جو اگاتی ہے زمین، الارض زمین، کیا چیز اگاتی ہے زمین؟ من بقلہا، من بقلہا ساگ اس کا یا ترکاری اس کی،
जितनी भी जो ये होती हैं पत्ते वाली सब्जियां उनको बकल कहते हैं, और जो जहाँ पे ये मिलती हैं दुकान में उसको कहते हैं बक्काला, और जो बेचता है उसे कहते हैं बक्काल। तो सऊदी अरब में जो है या और दूसरी जगहों पे बक्काले, छोटी छोटी दुकानें जो हैं वो मिलती हैं हमें वहाँ पे, और उसमें इस तरह की चीजें होती हैं। मिन बखलिहा, और तरकारी, व क़िस्साइहा, क़िस्सा यानी खीरा या ककड़ी, व क़िस्साइहा, और ककड़ी उसकी, व फूमिहा, फूम जो है वो इसके दो मायने किए गए हैं, लहसुन को भी कहा जाता है और गंदुम को भी कहा जाता है। व फूमिहा, और गंदुम उसकी, व अदसिहा, और मसूर उसकी, व बसलिहा, और प्याज उसका। अब हज़रत मूसा क्या कहते हैं, जवाब देते हैं, क़ाला, उसने कहा, किसने कहा, हज़रत मूसा ने कहा, आ क्या, तस्तब्दिलूना, बादा लाम इसका रूट वर्ड है और ये बाबे इफ्तियाल से आया है, बाबे इस्तिफाल से आया है। अतस्तब्दिलूना, क्या तुम बदलना चाहते हो, अल्लज़ी, वो जो, होगा वही, अदना, अदना कमतर है, अदना से ही जो है वो दुनिया का लफ्ज भी बना है, जो कमतर है, और करीब को भी कहते हैं। तो अदना यानी कमतर है, बिल्लज़ी, बदले उसके, होगा जो, खैरुन, बेहतर है, यानी जो खाना तुम्हें अभी मिल रहा है वो बहुत बेहतरीन है, और जो तुम मांग रहे हो वो बड़ी कमतर चीज है। इहबितू, इहबितू, तुम उतरो। अब इसमें देखिए इहबितू जो है ये लफ्ज हमने पहले भी पढ़ा है, हाबा तो इसका रूट वर्ड होगा, और ये लफ्ज अल्लाह ताला ने उस वक्त इस्तेमाल किया था कि जब हजरत आदम और बीबी हवा को जन्नत से उतारा था, तो इसका मतलब तो था कि आसमान से, जन्नत से जमीन पे आ जाओ, है ना। इहबितू, तो यहाँ भी अल्लाह ताला ने यही लफ्ज इस्तेमाल किया है, और हम जो है अब इसकी तशरीह करेंगे, आपको बताएंगे कि ये लफ्ज क्यों आया है। इहबितू, तुम उतरो, मिस्रन, मिस्रन, देखिए मिस्र नहीं कहा गया, नाम नहीं लिया गया इजिप्ट का, कंट्री का, बल्कि इसको नकरा इस्तेमाल किया है, मिस्रन, किसी भी शहर में। मिस्रन जो है उस शहर को कहते हैं जो फोर्टिफाइड बाय वॉल्स, जो वॉल के उसके गिर्द खींची होती है, उसको मिस्र कहते थे। तो मिस्रन, किसी भी शहर में, फ़इन्ना, बस बेशक, लकुम, तुम्हारे लिए है, माँ जो सअलतुम, तुमने सवाल किया या तुमने मांगा। और उसके बाद यहाँ पे किस्सा छोड़ दिया जाता है और फिर नया किस्सा बयान हो रहा है इसमें, और यहाँ पे जो है उस्कुरु फेल माजूफ है, और इस माजूफ है यहाँ से कि यहाँ पे अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि एक जमाना उन लोगों पे ऐसा आया, किन पे, बनी इसराइल पे, कि उन्होंने इसी तरह की नाफरमानियां की और इसी तरह की जो हैं बेकार चीजें मांगी। तो अल्लाह ताला ने जवाबन क्या किया, वदुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना, और दुरिबत, दराबा के माने मारने के भी होते हैं, दराबा के माने चलने के भी होते हैं, दराबा के माने यहाँ पे आएंगे डालने के। तो दुरिबत, डाल दी गई, विफिल मजूल है, अलैहिम, उन पर, अज़्ज़िल्लतु, ज़िल्लत, वल मस्कनतु, और मोहताजी, ये भी मिस्कीन से बना है, सीन काफ नून इसका रूट वर्ड है, कि ज़िल्ला का क्या होगा, ज़ालाम लाम रूट वर्ड होगा। तो ज़िल्लत और मोहताजी उन पे डाल दी गई, वबाऊ, और वो लौटे, किस चीज में लौटे, या घिर गए, इसका तर्जुमा घिरना भी किया जाता है, मगर ये लफ्ज है बाऊ, और वो लौटे, बिग़ज़बिन, गजब के साथ, मिन अल्लाही, अल्लाह के। और फिर इसकी वजह बयान की जा रही है कि क्यों उनको जो है ये पनिशमेंट दी गई, क्यों ये सजा दी गई। ज़ालिका, ये, बिअन्नहुम, बास में बासबबिया है कि बिअन्नहुम, इस वजह से कि वो, कानू थे, यकफुरूना, इनकार करते, बिआयातिल्लाही, अल्लाह की आयात का,
اور کیا جرم تھا ان کا؟ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، وَيَقْتُلُونَ اور قتل کرتے تھے، النبیین نبیوں کا، بغیر الحق ناحق، ذالک یہ، بما اس وجہ سے کہ عصوا انہوں نے نافرمانی کی، اور کانو تھے وہ، یعتدون حد سے بڑھتے، این دال اور واو اس کا روٹ ورڈ ہے، یعتدون، اور وہ حد سے زیادہ بڑھتے تھے۔ آگے کیا ہے؟ ان الذین بے شک جو لوگ آمنو ایمان لائے، والذین ہادو اور جو لوگ یہودی ہوئے، والنصارى اور عیسائی۔ اب دیکھیں ہادو بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہودا کی اولاد تھے، لیکن بہرحال یہاں بھی بنی اسرائیل مخاطب ہے اس میں، کہ یہودی جو ہوئے، جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارى اور نصارہ کا ترجمہ عیسائی کیا جاتا ہے، کیونکہ نصارہ جو ہے یہ نصران کی جمع ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ نصران میں پیدا ہوئے تھے، تو نصارہ جو ہے تو وہاں کے لوگوں کی وجہ سے ان لوگوں کو نصارہ کہلایا ہے۔ نصارہ اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے ان کو، اور اس کے علاوہ نصارہ کا وجہ جو ہے مخاطب کرنے کی یہ بھی ہے کہ وہ جب حضرت عیسیٰ نے آواز لگائی تھی کہ کون ہے کہ جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوگا، تو پھر ان کے حواریوں نے کہا تھا کہ نحنو انصار اللہ، تو اس لیے بھی ان کو نصارہ کہا گیا۔ اور پھر تیسرے لوگوں کا اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں یہاں پہ، ایک ایمان والے تھے، ایک یہودی تھے، ایک عیسائی تھے، اور تیسرے ہے والصابئین اور صابی۔ صابی میں ترجمہ لکھا ہوتا ہے ستارہ پرست، فرشتوں کو پوجنے والے، ستاروں کو پوجنے والے، اور ایسے لوگوں کو صابی کہا جاتا تھا کہ جو اپنا دین چھوڑ کے کسی اور دین میں چلے جاتے تھے۔ اور یہ لوگ بھی جو تھے دراصل نہ وہ بنی اسرائیل کے دین پہ تھے اور نہ عیسائیوں کے دین پہ تھے، انہوں نے کچھ اپنا ہی مذہب بنا رکھا تھا۔ من آمنا جو ایمان لایا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور جس نے عمل کیے نیک۔ اب اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جو اللہ پہ ایمان لائے گا، آخرت کے دن پہ آئے گا، اور دوسری شرط کیا ہے کہ عمل صالحا، عمل بھی تو کرے اچھے، وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم، تو فلہم پس ان کے لیے ہے، اجرہم ان کا اجر، عند پاس، ربہم ان کے رب کے، ولا اور نہیں، خوف کوئی خوف، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہیں وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ خوف جو ہے آپ کو پتا ہے آنے والی چیز کا خوف ہوتا ہے اور جانے والی چیز کا غم ہوتا ہے۔ تو آئیے اب ہم اس کو تھوڑا سا اور اچھے سے سمجھ لیتے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک پکچر تو آ گئی ہے کہ یہ جو ہمارا بیان اس میں چل رہا ہے سورہ بقرہ میں، اللہ تعالیٰ جو فرماتے آ رہے ہیں اب تک، جو بنی اسرائیل سے خطاب ہے، اور یہ 14 رکوع تک چلے گا۔ تو اس میں جو ہے بنی اسرائیل پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات گنوائے ہیں کہ کیا کیا ان پہ انعامات کیے تھے۔ نمبر 1، ان کو تو غلامی سے نجات دلوائی تھی، حضرت موسیٰ نے ان کو لے کے آ گئے تھے میدان طیہ میں، اور لاکھوں لوگ تھے وہ، پھر ان کے لیے پینے کا سامان مہیا کیا، یعنی چٹان پہ آپ نے ایک عصا مارا اور سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اس لیے کہ 12 قبیلے تھے وہاں پہ، اور پھر اس کے بعد کھانے کا انتظام ان کا کرنا تھا، تو کھانے کے لیے من اور سلوہ تو ان کے لیے اتارا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ پیو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور دیکھو زمین میں فساد مت کرنا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تعصب کا بھی لفظ یوز کیا ہے کہ تم بہت زیادہ وائلڈ مت ہو جانا اور فساد کرتے نہ پھرنا۔
اب آج کی ہماری آیت یہ ہے کہ جب یہ کھاتے کھاتے منو سلوا تنگ آ گئے، اور تو انہوں نے کیا کہا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک کھانے پر، یہی کھانا کھاتے کھاتے ہم تنگ آ گئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ 40 سال وہ اس میں صحنا میں وادی طیہ میں گھومتے رہے اور یہی کھانا کھاتے رہے۔ اور کیا کہا پھر انہوں نے کہ ہم تنگ آ گئے ہیں یہ کھانے سے۔ آف کورس ایسے انسان کی عادت ہے کہ اس کو ویرائٹی چاہیے اور مختلف قسم کے کھانے چاہیے ہوتے ہیں۔ اب ان کو جو ہے وہ اپنا مصر کی غلامی میں جو کھانے تھے وہ ان کو یاد آ رہے تھے کہ تو کیا کہتے ہیں کہ دعا کر اپنے رب سے ہمارے لیے۔ اب دیکھیں کہا رب کا، اپنے رب سے، رب تو ان کا بھی تھا، ہے نا، رب تو وہ سب کا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں رب السماوات والارض، رب تو آسمانوں اور زمین کا بھی ہے، رب العالمین ہے وہ، ہے نا۔ لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ رب بنا، وہ کہہ رہے ہیں رب کا۔ تو کیا عذاب موسیٰ کا ہی رب ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ لیکن ان کی کم فہمی یا کم عقلی دیکھیں کہ یہ بالکل ایسی بات کر رہے ہیں جیسے فرعون نے کی تھی جب وہاں پہ معجزے کے طور پہ مختلف عذاب مصر میں آتے تھے اور وہ دور نہیں کر سکتا تھا، جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ خون کا عذاب آیا اور مینڈک کا عذاب آیا اور سرسوریوں کا عذاب آیا اور طوفان آئے، اور اس طرح کے بہت سارے عذاب ان پر جب آئے تھے تو کیا ہوا تھا کہ انہوں نے جو ہے یہی کہتے تھے آ کے کہ فَادْعُوا لَنَا رَبَّكَ، اپنے رب سے دعا کر ہمارے لیے۔ اب وہ ان کا کہنا تو صحیح تھا، اس لیے کہ وہ تو مانتے نہیں تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، اپنے آپ کو وہ کہتا تھا رب العلیٰ، میں ہوں انا ربکم العلیٰ۔ بہرحال تو یہ بگڑی ہوئی قوم تھی، اور اس نے بالکل اسی طرح مخاطب کیا حضرت موسیٰ کو کہ اپنے رب سے دعا کر کے ہمارے لیے اس زمین سے جو ترکاریاں اگاتی ہے، ہر طرح کے ساگ اس کے اندر آ گئے نا، پالک اور آپ کیا کہتے ہیں ویجیٹیبلز جتنی بھی ہوتی ہیں، کہ ہمیں تو وہ چاہیے، اور ہمیں کھیرا ککڑی چاہیے، اور ہمیں گندم چاہیے، ہمیں لہسن چاہیے، اور ہمیں مسور چاہیے اور پیاز چاہیے، ہے نا۔ پوری ایک گروسری لسٹ دے دی، اور اس میں تو کم ہے، ان کی بائبل میں تو بہت لمبی لسٹ ہے، اس میں تو تربوز بھی ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں انہوں نے مانگی جو بھی زمین سے اگتی تھیں، جو وہ عادی تھے کھانے کے، تو کہا کہ ہمیں تو یہ چیزیں چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ جواب دیتے ہیں اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم بدلنا چاہتے ہو جو اعلیٰ قسم کا فوڈ ہے، بغیر محنت کے مل رہا ہے، تم کو کسی کی غلامی نہیں کرنی پڑ رہی ہے، تمہیں اس کے لیے کسی کے کام نہیں کرنے پڑ رہے ہیں، کسی کا ظلم نہیں سہنا پڑ رہا ہے، مار پیٹ وغیرہ کچھ نہیں ہو رہا ہے تمہارے ساتھ، تو تم جو ہو ایسی چیز چاہ رہے ہو کہ جہاں بھی تم جاؤ گے کسی نہ کسی کے تو محکوم ہوگے نا۔ تو یہ جو تمہیں مل رہی تھی غذا، تو بڑی اعلیٰ غذا تھی، بہترین تھی، تمہیں تو گھٹیا چیز چاہیے، تمہیں کمتر چیز چاہیے، تو پھر ٹھیک ہے، یہ تو تمہیں چیزیں ہر جگہ مل جائیں گی، کہاں جاؤ، اہبطوا، اترو، کہاں سے اترو، یہ جو اعلیٰ شان اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے اس سے تم نیچے اترو، اور کس کی طرف جاؤ، مصرن، کسی شہر میں۔ اب دیکھیں نکرہ استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی شہر میں چلے جاؤ، اس سے مراد ایجپٹ نہیں ہے، اگر ایجپٹ ہوتا تو مصرا ہوتا، تو کہا کہ مصرن، کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تو تمہارے لیے تو وہ ساری چیزیں وہاں ہوں گی جو تمہیں چاہیے۔ آپ دیکھیں وہ ساری چیزیں جو ان کو وہاں مل رہی تھی وہ کون سے عوض سے مل رہی تھیں؟ غلامی سے مل رہی تھیں، اور سلیوری جو ہے وہ یہاں کے لوگ، امریکہ کے لوگ بھی بڑے اچھی طرح سے جانتے ہیں، کیونکہ سلیوری یہاں رہی ہے، بہت عرصے تک رہی ہے، اور ابھی بھی جو ہے وہ سلیوری کا نام تو نہیں رہا، لیکن ان کے ساتھ جو ہے سلوک جو ہے وہ ایسا ہی کیا جاتا ہے۔
اور عرب بھی سلیوری کو خوب جانتے تھے کیونکہ وہاں بھی سلیوری ہوتی تھی. تو پھر بنی اسرائیل جو ہے وہ تو خود سلیوری سے گزر چکے تھے، ان کو خوب معلوم تھا کہ سلیوری کیا ہوتی ہے. سلیوری جو ہے آپ کی مرضی کچھ نہیں ہوتی، آقا کی مرضی ہوتی ہے. آقا آپ کو 24 آور غلام بنا کے رکھتا ہے. وہ مشکل سے مشکل کام، آسان سے آسان، ہر وقت آپ اس کے حکم کے منتظر رہتے ہیں. وہ اگر نہیں چاہتا پڑھنا تو آپ نہیں پڑھ سکتے. وہ اگر نہیں چاہتا کہ آپ کو آرام ملے آپ آرام نہیں کر سکتے. وہ اگر نہیں چاہتا کہ آپ کو کوئی ڈھنگ کی کھانے کی چیز ملے تو آپ کو نہیں مل سکتی کہیں سے بھی. دیکھیں سلیوری بڑی بری چیز ہے، اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور انسان صرف اللہ کا غلام ہو جائے. وہ سب سے بہترین سلیوری ہے. کیوں ہم لوگ 24 آور اللہ کے غلام ہیں. اللہ کی غلامی جو ہے وہ ہمیں ساری غلامیوں سے نجات دے دیتی ہے. تو سبحان اللہ، اللہ کی غلامی تھی ان کی اس وقت وادی طیہ میں، لیکن انہوں نے نہیں پسند کی، انہوں نے لوگوں کی غلامی پسند کی. اور وہ غلامی جو تھی آپ یہ دیکھیں کہ پھر انہوں نے آف کورس اب وہ قصہ چھوڑ دیا گیا ہے. اب یہاں آگے جو قصہ بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بعد میں جا کے شہروں میں بسے اور اس کے بعد پھر وہ غلام بن گئے اور پھر ان کے اوپر ذلت اور محتاجی جو ہے وہ چھا گئی اور وہ جو ہے اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہرے. اب دیکھیں غلامی کے ساتھ یہ چیزیں تو آتی ہیں، ذلت تو آتی ہے. دیکھیں نا بنی اسرائیل کے ساتھ کیا تھا کہ ان کی عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، ان کے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے. تو عورتوں کو زندہ رکھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سب سمجھتے ہیں کہ عورتیں ان کی جو ہے غلام بن کے رہے، رعیت بن کے رہے، جس طرح چاہیں وہ ان کو استعمال کرے. تو کوئی اس کے اندر کیا کہتے ہیں عزت کی کوئی چیز نہیں ہوتی. غیرت اور عزت سب ختم ہو جاتی ہے غلامی میں. تو کہا کہ مسکنت اور محتاجی بھی تھی. آپ کوئی پیسے رکھ نہیں سکتے، جمع نہیں کر سکتے. بھئی ہم لوگ آزاد ہیں الحمدللہ، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنی ہم محنت کرتے ہیں ہمیں جو پیسہ ملتا ہے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلاتے ہیں، اچھے طرح سے رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں. بس یہی نا کہ ہم جس کنٹری میں رہ رہے ہیں اس کے ہمیں اصولوں کی جو ہے وہ پاسداری کرنی پڑتی ہے بس. تو سبحان اللہ، غلامی بدترین چیز ہے اور آزادی بہت بڑی نعمت ہے. تو کہا کہ وہ لوگوں پہ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے. آف کورس اللہ کی آیات کا انکار کرنا یہی ہے کہ اللہ کے احکام کو نہ ماننا. جو بھی اللہ نے عبادت کے احکام دیے ہیں یا دوسرے معاملات میں احکام دیے ہیں ان کو نہ ماننا، اور نبیوں کو قتل کرنا ناحق. دیکھیں یہ اتنا بڑا جرم تھا ان کا کہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، کہ ایک نبی کو قتل کرتے تھے تو ایک دم سے اللہ تعالیٰ وہی بھیج کے دوسرے تو نبی بنا دیتا تھا. اور پتہ چلا کہ شام کو پھر اس نبی کو بھی قتل کر دیا. اور کیوں کرتے تھے وہ نبیوں کو؟ اس لیے کہ وہ ان کی بدکاری پر ان کو ٹوکا کرتا تھا. وہ ان کو یہ کہتا تھا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، میں اللہ کا نبی ہوں، لوگوں جو اللہ نے کہا ہے تم وہ کام کرو اور یہ سب حرام کام چھوڑ دو. تو ان کو، اور آپ دیکھیں یہودیوں کا یہی حال رہا ہے، یہ ان کی ہسٹری رہی ہے. انہوں نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لائے تو خیبر میں آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے ان کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی اور ان کو زہر بھری جو ران، آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ران، اس کا مونڈے کا گوشت بہت پسند تھا بکری کا، تو اس نے ایک عورت نے خوب اس پہ زہر لگا کے اور آپ کی خدمت میں بھیجا بیک کر کے کہ بھئی یہ میں آپ کے لیے اسپیشل فوڈ لے کے آئی ہوں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ کھانے بیٹھے تو وہاں پہ جو ہے آپ نے تو ایک لقمہ کھایا اور اس کے بعد آپ کو احساس ہوا کہ یہ کوئی چیز خراب ہے اور یہ جکڑ رہی ہے ان کو، تو انہوں نے تھوک دیا. لیکن جو صحابی وہاں تھے انہوں نے ایک نے کھا لیا اور وہ اسی وقت مر گئے، اسی وقت ان کی شہادت ہو گئی. اور پھر پتہ بھی چل گیا کہ کس نے کروایا تھا اور کیوں کروایا تھا. لیکن
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام نہیں لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس زہر کا اثر مجھ پر برابر رہا، برابر میں تکلیف میں مبتلا رہا، یہاں تک کہ موت کے وقت وہ یہی کہتے تھے کہ وہ لقمہ جو ہے، وہ زہر کا لقمہ مجھے مارے ڈال رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ تو یہ اتنا بڑا ان کا جرم تھا کہ وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے، اور آپ کو معلوم ہے نا کہ حضرت عیسیٰ کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا، اور حضرت زکریا کو، حضرت یحییٰ کو انہوں نے قتل کیا، اور تمام بہت سارے نبیوں کو انہوں نے قتل کیا۔ تو ذالک بما عصوا، اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے بڑھتے تھے، حد سے بڑھتے تھے۔ حدود اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہیں، ہر چیز کی حدود کر دی ہے نا، ملنے جلنے کی حدود ہیں، لباس کی حدود ہیں، اور کھانے پینے کی حدود ہیں، معاشرت کی حدود ہیں، سب کی حدود مقرر کر دی اور کہا ہے کہ بس یہاں تک جانا، اس سے آگے مت جانا نا۔ جیسے قرآن میں نا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، زنا حرام ہے۔ آپ زنا اڈلٹری کو کہتے ہیں، تو زنا حرام ہے، کہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ، اسلامی شریعت میں ہے یہ۔ اور اسی وجہ سے میوزک بھی حرام قرار دیا، اسی وجہ سے شراب بھی حرام قرار دی، اسی وجہ سے مخلوط محفلیں بھی حرام قرار دی، کیونکہ جب مرد عورت اکٹھے ہوتے ہیں تو زیادہ اٹریکشن کے چانسز ہوتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں اسی لیے حرام کر دی گئیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ زنا کو آسان کر دیتی، یہ زنا کو آسان کر دیتی ہیں، لیکن جو لوگ حد سے بڑھنے والے ہوتے ہیں پھر وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے اور ساری برائیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اور آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے زمانے کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا رتبہ دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوایا ہے کہ میرے زمانے کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ تو تم مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ تم ان کا اسی طرح ادب کرو، اسی طرح ان کا کہنا مانو، جو علماء حق ہیں۔ ایک علماء سو ہوتے ہیں کہ جو برائی کی طرف راغب ہوتے ہیں، لیکن جو علماء حق ہیں ان کو ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے اور ان کی باتوں کو سننا چاہیے غور سے، اس لیے کہ جو علماء ہیں وہ کوئی نئی شریعت نہیں لاتے، وہ تو وہی شریعت بیان کرتے ہیں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، اور وہ جو بنی اسرائیل کے نبی تھے وہ بھی کوئی نئی شریعت نہیں لاتے تھے، وہ وہی شریعت بیان کرتے تھے کہ جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ پر آئی تھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے آیت ہماری، آج ہم نے 2 ہی آیتیں لی ہیں مگر یہ آیتیں ذرا طویل ہیں، تو پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ابھی تک تو دیکھیں ان کا بیان ہو رہا تھا، اب اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں، اور جو ایمان والے تو پتہ ہی آپ کو کہ وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، اور جو یہودی ہیں جو بنی اسرائیل ہیں، اور جو نصارہ ہے جو عیسائی ہیں، تو یہ لوگ جو ہیں، اور صابئین، ایک صابی ایک اور فرقہ تھا اس زمانے میں کہ جو ستارہ پرست تھا اور فرشتوں کو بھی مانتا تھا، اور ان کا اپنا کوئی دین تھا، ان کا اپنے جو ہے نا کچھ چیزیں داؤد کی لے رکھی تھی، انہوں نے کچھ چیزیں کسی اور مذہب کی لے رکھی تھی۔ بہرحال وہاں عرب میں مشہور تھا کہ جو بھی اسلام قبول کرتا تھا تو وہاں کے مکے کے لوگ کہتے تھے کہ یہ صابی ہو گیا، یعنی اس نے اپنا دین چھوڑ دیا، کہ جو اپنا دین چھوڑ دے اس کو صابی کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی ہے ان میں سے، کوئی بھی ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو بھی کوئی اللہ پہ ایمان لے آئے اور آخرت کے دن پہ ایمان لے آئے اور نیک عمل کر لے۔ اب دیکھیں، اب یہ بات ذہن میں آتی ہے، سوال اٹھتا ہے کہ بھئی 2 چیزیں تو نہیں ہیں ایمان کی، ہے نا؟ ایمان کیا ہے؟ ایمان ہے تصدیق بالقلب و اقرار باللسان، ہے نا، کہ انسان دل سے تصدیق کرے اس کی اور زبان سے اقرار کرے، یہ ایمان ہے۔ اور کس چیز کا کرے؟ یہ جو سب کو پتا ہے کہ اس کے تو 5 ہیں،
آمنتو ایمان اللہ پہ، ملائکہ پہ، فرشتوں پہ، رسولوں پہ، اور اللہ کی کتابوں پہ، اور دوبارہ زندہ ہونے پر، اچھی بری تقدیر پر، اور آخرت کے دن پر۔ تو یہ جو ایمان کی چیزیں تو صرف 2 آئی ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو ان 2 کے اندر ساری چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن جو ہے اپنی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت میں کر دیتا ہے۔ تو اس کے تفسیر جو ہے وہ کہ ہر چیز پہ ایمان لانا ہے، یہ جو ہے بیان کر دی گئی ہے بہت جگہ پر۔ تو جو اللہ پہ ایمان رکھے گا نا، تو وہ اللہ کی بتائی ہوئی ہر چیز پہ ایمان رکھے گا، وہ رسول پہ بھی ایمان رکھے گا، وہ کتاب پہ بھی ایمان رکھے گا، وہ فرشتوں پہ بھی ایمان رکھے گا، اور وہ اچھی بری تقدیر پر بھی ایمان رکھے گا، اور والیوم الآخر کا خاص الگ سے ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ انسان دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اللہ کے حضور آئے گا۔ پھر اس کے بعد ایمان کو کافی نہیں سمجھا گیا، یہ کہا گیا کہ نیک اعمال بھی کرے، وہ نیک اعمال بھی میرے پاس لے کر آئے، تو پھر اس کا اجر جو ہے پکا ہی پکا ہے بھائی۔ پھر تو فلہم اجرہم عند ربہم، تو انسان کو جو ہے نا یہ بہت یقین ہونا چاہیے کہ ہم جو بھی اچھے اعمال کر رہے ہیں اور ہم دل سے اقرار کر رہے ہیں اپنے ایمان کا اور زبان سے بھی کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارا اجر ہمیں بہت زیادہ عطا فرمائے گا۔ یہ تو شیطان ہوتا ہے جو ہمیں کہتا ہے پتہ نہیں ہمارے عمل قبول بھی ہوں گے کہ نہیں، پتہ نہیں ہماری نماز قبول بھی ہوئی کہ نہیں۔ تو ان سب وسوسوں کو نکال پھینکیں اپنے، اور اپنے اجر کو محفوظ سمجھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہیں وہ اپنے بندوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتے۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اور پھر ایک اور جو ایمان والوں کی صفت بیان کی، بار بار یہ آیت آئے گی آپ کے پاس، بار بار، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا، ان کو جو ہے پریشانی نہیں ہوتی۔ خوف کس کا؟ تو مستقبل کا۔ ایسا نہیں کہ دنیاوی خوف نہیں ہوتے ان کو، دنیاوی خوف آف کورس ہوتے ہیں، مگر وہ اس شدت کے نہیں ہوتے کہ وہ انسان کو پریشانی میں مبتلا کر دے اور انسان کو خودکشی پہ مجبور کر دیں، ایسے خوف نہیں ہوتے۔ تو خوف ہوگا نہ، ان کو خوف ہوگا کس چیز کا خوف؟ آنے والی زندگی کا خوف، اس لیے کہ وہ تو اللہ کے وعدوں پہ یقین ہے ان کو، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، دنیا چھوڑنے پہ بھی ان کو غم نہیں ہوتا کہ دنیا تو ایک دن جانی جانی ہے ہمارے ہاتھ سے، ہمیشہ کے لیے تو ہم رہنے آئے ہی نہیں ہیں یہاں پہ، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آئے گا تو چلے جائیں گے، اور اس کے لیے ریڈی رہنا چاہیے، اور اس کے لیے ہم ریڈی رہتے ہیں، اور ریڈی ہونے کے لیے، جانے کے لیے تیاریاں بھی کرتے ہیں۔ جب کوئی سفر پہ جاتا ہے تو تیاریاں کرتا ہے نا، تو اعمال نیک جو ہیں وہ تیاریاں ہیں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہے وہ دوسری زندگی کی تیاری کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔